جہاں پر اللہ پر توکل اپنی معراج پہ نظر آتا ہے، جس کی آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں کمی ہے ناظرین، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور اس سوچ کے ساتھ کر دینے کا جذبہ کہ ہم قلیل ہیں، ٹھیک ہے قلیل ہیں، ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے کمزور ہیں، جاڑے کا موسم ہے، ٹھیک ہے، انتہائی سرد موسم ہے، ٹھیک ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن یہ جو تیقن ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ بہت مضبوط ہے، اور اس ایمان کی شارہ پر چل کر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ناظرین سن 5 ہجری کی، مہینہ ذی القعدہ ہی کا تھا، شوال سے ابتدا ہوتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے، اور ذی القعدہ پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک مہینے کا ایک اعصابی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ٹکراؤ تھا، ایک اعصابی جنگ تھی کہ جس نے مسلمانوں کی استقامت کو رہتی دنیا کے اوپر مکمل طور پہ آشکار کر کے رکھ دیا کہ 3000 نفوس قدسیہ ناظرین تاریخ بتاتی ہے، اور وہاں معاملہ یہ تھا کہ تقریباً 12000 کے قریب لشکر تھا۔ میں اگر اس کو اس طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو بہت آسانی سے اپنی بات کو منتقل کر دوں گا کہ جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ نیٹو فورسز جہاں چاہتی ہیں، جس انداز سے چاہتی ہیں، مسلم ممالک کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہیں، بالکل اسی انداز سے ناظرین ایک نیکسس بنا تھا جس کو انیشیٹ یہودیوں نے کیا تھا۔ ہوئی بن اخطب جو کہ بنو نذیر کا ظاہر سردار تھا، اس کو ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ نفرت کی آگ نے جو ہے وہ مکمل طور پر بھسم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے پوری یہ بنت کی اور قریش مکہ کے پاس جا کر یہ کہا کہ اب ہم سب کو مل کر ایک بار باقاعدہ مدینہ پاک پہ چڑھائی کر دینی چاہیے۔ ظاہر اس نے تو دوسرا ورڈ یوز کیا تھا، اور ہم ان کو تہس نہس معاذ اللہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ 50 کے قریب اس میں قریش مکہ کے جو ہے سردار تھے، یعنی کفار تھے، اور انہوں نے اپنا سینہ یہودیوں کے ساتھ ملا کر باقاعدہ خانہ کعبہ سے لگا کر ایک عہد لیا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں پلٹیں گے جب تک کہ ہم ان کو نیست و نابود نہیں کر دیں گے۔ اب وہ کیا جانے، وہ یہودی کیا جانے کہ جنہوں نے ان پوری سازشوں کو انیشیٹ کیا تھا کہ یہ جو اپنا سینہ وہ کعبۃ اللہ سے لگا رہے ہیں، کعبۃ اللہ تو ان سینوں کا پاسورڈ جانتا ہی نہیں ہے صاحب۔ کعبۃ اللہ کے پاس تو ان دستہائے مبارک کے پاسورڈز ہیں کہ جنہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے پاس تو اس دست مبارک کا پاسورڈ ہے جو دست مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ جنہوں نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں پر نصب کیا تھا۔ تو ناظرین وہ سازشیں انیشیٹ ہوئیں، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے صاحب کہ جب وہ مدینہ پاک کی طرف نکلے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ایک ایسی وار اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے کہ وہاں آپ نے باقاعدہ خندقیں جو ہے وہ کھدوائیں، اور ان خندقوں کو اس انداز سے کھدوایا کہ وہ 5 فٹ چوڑی تھی، 5 فٹ گہری تھی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے جو انہوں نے وار اسٹریٹجی اختیار کی وہ مدینہ پاک کو بنیادی طور پہ مکمل طور پہ سیکیور کرنے کے حوالے سے کی۔ اور اسی دوران ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انتہائی شدید سردی تھی، یعنی عالم یہ تھا کہ جب خندقیں کھودی جا رہی تھی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ فرط محبت میں یا فرط عشق میں یہ کہہ لیجئے پکارتے پھرتے تھے کہ اے اللہ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کا عیش ہی اصل عیش، یعنی 3000 نفوس قدسیہ اس وقت برملا اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، نہ دنیا کا ہمیں جو ہے کوئی خوف ہے، ہمیں تو عیش چاہیے، تو آخرت کا چاہیے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے قلب اطہر سے جو زبان مبارک کے ذریعے سے دعائیں ان کو دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مہاجرین اور انصار کی مکمل طور پہ بخشش فرما دے۔ منظر نامہ یہ ہے ناظرین کہ مٹیوں میں جسم اٹے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر پتھر بندھے ہوئے، بھوک اور افلاس کا عالم ہے، اور سرکار مدینہ جو تاجدار کائنات ہے وہ دو پتھر اپنے جسم کے اوپر سجائے ہوئے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی پہلی کدال جب چٹان پر ماری تو اس کدال کے مارتے آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالی مجھے روم کے خزانوں کی روم کی جو کنجیاں ہیں وہ عطا کر دے گا۔ دوسری کدال پہ آپ نے فارس کی کنجیوں کی بشارت دی، اور تیسری کدال پر آپ نے یمن کی کنجیوں کی، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے یہ بتلا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں سپر پاورز یعنی رومن امپائر اور پنشر امپائر جو ہے وہ مکمل طور پہ تہس نہس ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا ناظرین کہ 1 مہینے کے بعد ان کو لوٹنا پڑا، اور ایسے لوٹے وہ کہ پلٹ کے نہیں آئے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ اب یہ جب جائیں گے تو پلٹ کر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو غزوہ خندق نے بتلایا کہ استقامت اور توکل ہی سب سے بڑی شے ہوا کرتی ہے۔